شریعت پر چلنے کو آسان کر دیا جائے، کچھ ایسے کام کرائے جائیں جن کی پابندی کر لے آدمی تو اس کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے، بس یہ تصور ہے ہمارا۔ اس کو الگ الگ انداز میں حضرات علماء نے تعبیر کیا۔ حضرت سے ہی ہم نے سنا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا تصوف کا کیا مقصد ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے، یہ مقصد ہے۔ ابھی میں حضرت کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا مجالس فقید، تو حضرت کی کتابیں پڑھا کریں آپ حضرات تو صحیح بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے احباب جو ہے بس اس پر خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے شیخ طریقت کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ المشائخ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے سلسلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ارے بھائی وہی تو ہے شیخ المشائخ اور محبوب العلماء والصلحاء، آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ کریں گے جبھی تو بنیں گے، آپ کچھ سیکھیں گے جبھی تو بنیں گے۔ تو حضرت کی کتابیں پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج تک عجیب بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب عالم ہیں، اور میرا قصہ یہ ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ صحیح بات کہنا ذمہ داری ہے، تو ضرورت کے تحت کہتا ہوں کہ میں نے تو شروع کے سالوں میں حضرت کا جو رنگ دیکھا ہے اور ان کی مجالس میں جو شرکت ہوئی ہے تو بارہا ان کے علم کو محسوس کر کے حیرت سے انگلی دانتوں تلے دبائی ہے، تعجب کیا ہے۔ اور میرے جیسے پکے دو چار مولویوں نے اور بھی میرے ساتھ میں، مولوی کا لفظ قصدن بولا ہے، وہ بڑے علماء ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم خاندانی مولوی، ہمارے باپ مولوی، ہمارے رشتہ دار مولوی، ہمارے چاروں طرف مولوی، ہم بچپن سے مولوی، ہاں ایسی بات ہے۔ لیکن اور ظاہر پڑھنا پڑھانا ہی ہمارا کام ہے، مگر ہم نے حضرت کے علم کو جس طرح محسوس کیا تو تعجب کیا۔ بھلا وہ آدمی جو عربی عبارت ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے کاغذ میں، بغیر ترجمے کے، میں گواہی دے رہا ہوں، بغیر ترجمے کے حدیثیں حضرت کے پاس ہوتی ہیں ہاتھ میں، اور وہ ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ آدمی اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ خیر، ان کے بارے میں جب بات ہو تو ذرا روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ضرورت ہے کہ آگے بات کی جائے۔ تو حضرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بات کرنے کے لیے ڈال دلیا ہو جائے، کچھ تیاری تھی نہیں زیادہ، تو حضرت کا ایک ہی ٹکڑا پڑھا، ایک صفحہ پڑھا۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا فائدہ اور تصوف کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں، تصوف کی برکت سے جو چیزیں مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں، اور جو ظنی ہیں وہ یقینی ہو جاتی ہیں، اور حقائق اشیاء آدمی کے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ علماء کی سمجھ میں تو آ گیا، یا جو لوگ اردو اچھی جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہو سکتا ہے نہ سمجھے ہوں ان الفاظ کو۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو حضرات ذکر و اذکار کی محنت باقاعدگی سے کرتے ہیں ان کو اس کا سمجھنا بہت آسان ہوگا، میرا خیال ہے یہ۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجمل چیزیں مفصل ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کو آدمی مجمل طور پر، مبہم طور پر، غیر واضح طور پر، بغیر تفصیل کے جانتا تھا، ان کی تفصیل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کیسے آتی ہے یہ بیان کرنے کی
بیان کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ چکھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور ظنی چیزیں یقینی بن جاتی ہیں، گمان والی چیزیں یقین میں بدل جاتی ہیں، اور اشیاء کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ تصوف کی محنت کا جو اصل منشا اور مقصد ہے وہ یہی یقین کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ واقعہ ہے، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان مثلاً اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں، ہے نا اندازہ؟ بہت کمزور ہے یقین، عام طور پر کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ کے بندے اور یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ بتائیے، ہے نہیں یہ عام حال؟ بالکل۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے، یقین ہی نہیں ہے قبول ہونے کا بلکہ یقین ہے قبول نہ ہونے کا۔ بعض احمق تو ایسے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور یقین ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ ان سے کوئی کہے کہ بھئی حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے توبہ قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، تو ان کے ذہن میں ایک گمان سا پیدا ہو جائے گا کہ ہاں ہوتی ہوگی۔ لیکن جو آدمی ذکر کی محنت کرتا ہے، تصوف و سلوک کی محنت شریعت کے مطابق سلسلوں میں کرتا ہے، اس کو یہ بات یقین کے درجے میں معلوم ہو جاتی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں اور عبرت کے لیے کہتا ہوں کہ ہم جیسا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں اور کوئی اپنی تواضع نہیں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا، میں سچ کہتا ہوں کہ ہمیں، میرے جیسے کوتاہ عمل آدمی کو کھلی آنکھوں اس کے تجربے ہو چکے ہیں کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، شک کرنے کی گنجائش کیا ہے؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ آپ کو حق کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ کی رحمت کو آپ گویا چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے تو بہت مزیدار لگتی ہے، جب سے میں نے پڑھی ہے جب بھی سوچتا ہوں مزہ آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، آپ ہی کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں گے؟ آپ کتنے بڑے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو یقین پیدا کرنا، یقین ہو جاتا ہے پیدا ہے۔ یہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ظن یقین میں بدل جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یقین ہی کا تذکرہ ہے، اور یہ مضمون بار بار آپ کا سنا ہوا ہوگا، بہت تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا کہ قرآن کریم میں یقین کے ساتھ 3 لفظ آئے ہیں، 2 یہاں آئے ہیں اور ایک دوسری جگہ آیا۔ یہاں تو آیا ہے علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ایک آیا ہے عین الیقین، اور ایک دوسری جگہ پر آیا ہے حق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین۔ قرآن کے ان 3 الفاظ کو مشائخ نے پکڑ لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یقین کے 3 درجے ہیں۔ عام طور پر کوئی بھی آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ پہلا درجہ اس کو حاصل ہے، علم الیقین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، فلاں فلاں، یہ سارے عقیدے ان کا اس کو یقین ہے۔ لیکن یقین کا درجہ وہی ہے بس نیچے والا، علم الیقین، جانتا ہے وہ۔ اور یہ جو علم الیقین ہوتا ہے، جاننا جس کو کہتے ہیں، یہ بہت آسانی کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ یہ یقین بہت آسانی کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی آ کر ایک مسلمان سے کہتا ہے، اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے یہ، خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، تم اللہ کو مانتے ہو؟
اللہ کو ایک ماننے کا نمبر تو بعد میں اللہ کے موجود ہونے کو ماننا، اسی پر کلام ہے۔